Mm-hmm.
جو علامہ اقبال نے اس ملک ہندوستان کے لیے جو ہے لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کہ جو جہان ہے، اس ساری دنیا کے اندر جتنے ملک ہیں جن کے اندر لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، ان میں سب سے اچھا اور سب سے بہترین ملک علامہ اقبال نے یا اس سرزمین کو کہا جس کے اندر وہ خود رہتے تھے۔ اس کے بعد اب آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے انگریزی تقریر جو ہے پیش کی جائے گی، دا انڈیپینڈنس ڈے یعنی آزادی کا دیوس، اس کے تعلق سے انشاءاللہ محمد ارمان چوہان جو 7th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ کے سامنے انگریزی کے اندر جو ہے یہ تقریر پیش کریں گے آزادی کے تعلق سے، دا انڈیپینڈنس ڈے، محمد ارمان چوہان۔ Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today my topic is the Independence Day. The Independence Day of India is celebrated on 15th August annually. It is a national festival of India. It is a special day for every citizen of India. India got freedom on 15th August annually. It is a national festival of India. India got freedom on 15th August 1947. The day reminds us of the great freedom fighters of India. Their life is what inspiration for us. We should never forget the moral values of Independence Day of India. Thanks for you listening me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 10 سے زائد سینٹنس جو ہے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے آزادی کے تعلق سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو میں خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے جو مکھیہ اتھھی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا جو دیوس ہے انڈیپینڈنس ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 15 اگست کو منایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس دن ہمیں آزادی ملی تھی، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے شہیدوں کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی تھی، اور یہ ہمیں ان کے دوارا کی گئی ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں جو انہوں نے دیش کو آزاد کرانے کے لیے کی تھی، ان کو یاد دلاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد رکھیں، اور ان کی اہمیت اور ان کا وقار اور ان کا مرتبہ ہماری نظروں کے اندر ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے لیے عائشہ بانو اور اقرا بانو، جن میں ایک سوال کرے گی اور دوسرا ان سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرے گی، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اور عقیدے کے تعلق سے ان کے سوال ہوں گے۔ عائشہ بانو اور اقرا بانو۔ سوال کر سکتی ہوں؟ ہاں سر۔ سوال نمبر 1 توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سوال نمبر 3 اسلام کا کیا ماننا ہے؟ اسلام کی معنی اطاعت کا فرمان برداری کیے ہیں۔ سوال نمبر 4 اسلام کی کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سے محبوب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ سوال نمبر 5 ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا اور آنکھوں سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ایمان کا کیا ماننا ہے؟ ایمان کے کتنے ارکان کیا کیا ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور وہ یہ ہے: اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، چھوٹی بڑی پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ سوال نمبر 7 ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سوال نمبر 8 شریک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کو شرک کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور انسانوں میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سوال نمبر 10 ماں باپ کی بات نہ ماننا کیسا ہے؟ ماں باپ کی بات نہ ماننا بہت بڑا گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات تھی، ایک بچی سوال کر رہی تھی، دوسرے ان کے جوابات جو ہے پیش کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد یہ دوسرا سیشن ہے یا دوسرا گروپ ہے، اور اس کے اندر قرآنی معلومات کے تعلق سے یعنی قرآن کے تعلق سے سوال جواب ہوں گے۔ اس کے لیے میں محمد شعیب بھاٹی اور محمد ربانی کا اسٹوڈنٹ اور ایک 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ دونوں آپ کے سامنے آئے اور قرآنی معلومات کے تعلق سے سوال و جواب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں آپ سے کچھ قرآنی معلومات سے متعلق سوالات کرنا چاہ سکتا ہوں؟ جی ضرور انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کس کتاب کا نام ہے؟ اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام قرآن مجید ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن مجید میں کس کی باتیں ہیں؟ قرآن مجید میں سب اللہ کی باتیں ہیں۔ سوال نمبر 3، قرآن مجید میں کل کتنے پارے اور کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے اور 114 صورتیں ہیں۔ سوال نمبر 4، پورا قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید کل 23 سالوں میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ کے سامنے قرآنی معلومات کے تعلق سے سوال و جواب کر رہے تھے، اب اس کے بعد میں واپس تقریر کا سیشن ہے، اور یہ عربی میں جو ہے تقریر ہوگی، عربی لینگویج کے اندر۔ جو 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے عربی کی جو ہے تقریر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ أيها السامعون الكرام، موضوعي في هذه الحفلة المباركة حول موضوع الأمن في الإسلام۔ أيها الإخوة، يصير لفظ الأمن في القرآن الكريم متطاليا في موازين ومتفرقا في موازين أخرى، فقال تعالى في سورة الأنعام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزله عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد امن بھاٹی، جو اسلام کے تعلق سے کہ اسلام جو ہے ایک امن پسند مذہب ہے، اور یہ جہاں بھی جاتا ہے ایک انسان کو امن کے اندر، شانتی کے اندر لے لیتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم مکے کے دور کو بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے لوگ جنگ و جدال کرتے تھے، لوٹ کھسوٹ زیادہ ہوا کرتی تھی، لوگ شام اور یمن کا سفر کرنے سے بھی کتراتے تھے اپنے مالوں کو لے جا کر کے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے اور شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوا، تو اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ مکہ کے اندر چاروں طرف جو ہے، یہاں تک کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس دنیا کے اندر اسلام پھیلا، اور اس کے بعد میں صحابہ کے ذریعے سے جہاں تک اسلام پھیلتا گیا، اور اس کے بعد میں جو ائمہ دین محدثین ان کی محنتوں سے جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے، لوگ امن اور شانتی کے اندر آئے ہیں۔ تو اس لیے اسلام جو ہے امن اور شانتی کا مذہب ہے، اس کے تعلق سے باتیں رکھی گئی تھی۔ اب اس کے بعد میں محمد حسین بھاٹی کو، جو 6th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سورہ حشر جو ہے ماں ترجمے کے، یعنی ترجمے کے ساتھ سورہ حشر جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محمد حسین بھاٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے جو چھپے کھلے کا جاننے والا، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت ہی پاک، سب سے سب امن دینے والا ہے، وہ غالب طاقت و بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں ان کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا، وہی اللہ بخشنے والا، وہی اللہ صورت بنانے والا، اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ ہر وہ چیز آسمانوں یا زمینوں میں اس کی
توصیف آگے بیان کرتی ہے۔ وہی اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے محمد حسین بھاٹی جو سورہ حشر کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں جو نرسری اور فرسٹ کلاس کی چھوٹی بچیاں ہیں ان کے ذریعے سے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہوتے ہیں وہ ایکشن کے ذریعے جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ چھوٹی بچیاں ہیں تو الف سے لے کر با تک جو ہے وہ آپ کے سامنے حروف پیش کریں گی۔ اس کے لیے میں اکثر جنوا ان کی جو ساتھی سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ انہیں اسٹیج کے اوپر جو ہے ویوستھت طریقے سے کھڑا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف با تا سا جیم ہا ہا دال جال را جا سین سین صاد ضاد طا جم عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اور انہوں نے جو ہے الف سے لے کر یا تک حروف جو ہے ایکشن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اردو میں تقریر ہوگی اور اس تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ اس تعلق سے انشاءاللہ یہ اردو کے اندر تقریر ہوگی اور اس کی جو مقررہ ہے وہ عائشہ راؤ ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس کے تعلق سے جو ہے اردو کے اندر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر مشفق اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میری دین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج 15 اگست کے اس پور مسرت موقع پر میرا موضوع کتابت ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ حضرات، ہم ہندوستانیوں کو انگریزوں نے 200 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ بڑی مشقت اور خون و قربانیوں کے بعد آج یہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ ہاتھ مسلمانوں کا رہا ہے کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ حضرات، مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں جب انگریزوں نے تجارت اور کاروبار کی اجازت مانگی تو بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر وقت کے ساتھ حالات بدلتا رہا۔ انگریزوں کو ہمارا تاج محل، کوہ نور، ہیرا، قطب مینار، لال قلعہ اور سونے کا چڑیا کہا جانے والا بھارت بھا گیا۔ پھر کیا تھا، ووٹ ڈالو راج کرو کی نیتی کو اپنا کر حکومت ہم سے ہڑپ لیا، ہندو مسلم کے بھائی چارے کو تار تار کر دیا، مذہب کی آزادی چھین لی، کسانوں پر ظلم کیا، ہندو مسلم کے بھائی چارے کو تار تار کر دیا، مذہب کی آزادی چھین لی، کسانوں پر ظلم کیا، حق بولنے والے علماء کرام اور عام لوگوں کو زیر کی سلاخوں میں قید کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں تقریباً 5 لاکھ علماء کرام شہید ہوئے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی ایسا درخت نہ بچا جس کے نیچے مسلمانوں کی لاشیں نہ لٹکتی ہو، کوئی ایسا پتھر نہ بچا جس کے نیچے مسلمانوں کا خون لگا ہوا نہ ہو۔ اتنی ذہنی اور مالی قربانیوں کے بعد آج یہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اس ملک کو لیکن اس کے باوجود ہمارے شہداء کو بلایا جا رہا ہے، یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ حضرات، آخر میں یہ اشعار کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، جب بھی گلشن کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی عائشہ راؤ جو بڑے ہی بہترین اور جوشیلے انداز میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار اس کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، اور اسی کی ضمن میں ایک جڑا ہوا اس سے ملتا جلتا ایک شعر ہے جس کے اندر مسلمان کی ایک دل کی آہ اور اس کے دل سے نکلنے والی اس کی جو تمنا اور آرزو جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت۔ یعنی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مرنے کے بعد بھی میرے دل سے جو ہے وطن کی محبت نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ اگلے مصرعے میں ہے کہ میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی، یعنی میں اس دنیا کے اندر جب قبر کے اندر جاؤں گا، مجھے دفن کیا جائے گا
اور میں مٹی ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے جسم کی مٹی جو ہے وہ میری وفاداری کا ثبوت دے گی، گواہی دے گی کہ میں اپنے ملک سے کتنی محبت اور پیار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ سوال و جواب کے جو ہے 4 گروپ ہیں، ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے۔ اب انشاءاللہ حدیث کے تعلق سے سوال و جواب جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں کلثوم بھاٹی اور اقرا راؤ جو دونوں 6 کلاس کی بچیاں ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن میں آپ سے حدیث کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گی۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، عمل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی طرح حدیث رسول پر عمل کرنا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حدیث کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں؟ حدیث کی مشہور کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 ابو داؤد، نمبر 4 نسائی، نمبر 5 ترمذی، نمبر 6 ابن ماجہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طرح پھیلی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کرام سے پھیلی۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی پر مروی ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے باتیں رکھی کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، سب سے زیادہ کون سے وہ صحابی ہیں جن سے حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور گروپ سوال و جواب کے تعلق سے بچا ہے، اور یہ سوال و جواب سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، اور اس کے اندر انس بھاٹی اور محمد سفیان بھاٹی یہ بھی دونوں 6 کلاس کے بچے ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت کے تعلق سے سوال و جواب پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں کچھ سیرت کے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ان کے جواب دو گے؟ انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ سوال نمبر 1، سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیرت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد تھا۔ سوال نمبر 4، خلفائے راشدین کے نام بتاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال کی تھی۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار کے دن مکہ میں پیدا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، اور اسی طریقے سے ان کی باتیں دنیا کے اندر کس طریقے سے پھیلی، سیرت کہتے ہیں کس کو ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب انشاءاللہ ایک نظم جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے لیے میں محمد عمران ڈار، ندیم بھاٹی، عبدالواسط بحرین، ابو بکر قریشی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نظم بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، تیری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے۔ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے، میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے، میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقشے ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے
یہ بھی وطن کی محبت کے تعلق سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا 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 ان کی چال کو بیکار نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو انہیں مٹی اور پتھر کی لکڑیاں مار رہے تھے بس انہیں کھائے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفیل کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں کیا کہنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً مدرسے میں 10 ٹیچر کا اسٹاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے بھی تھوڑا بہت ساتھ دیا ہے، ایسا نہیں کہتے ہیں، لیکن ساری جو محنت ہے وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے جو اسٹاف ہے، جو مسجد محمدی کے امام ہیں شوکت صاحب سلفی، انہوں نے الحمدللہ بڑی ہی زبردست طریقے سے کلاسوں میں ساتھ میں چلتے ہوئے، یعنی بنا کلاسیں ڈسٹرب کیے ہوئے کلاسیں بھی ساتھ میں چلتی رہی، اور انہی کلاسوں کے اندر جو ہے انہوں نے رہ کر کے ان بچوں کو جو ہے تیار کرایا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے اندر علم میں اور ان کے عمل میں برکت دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے اساتذہ کرام جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے بھی علم میں اور عمل میں اضافہ کرے. اس کے بعد میں جو 2021 اور 22 کا جو سیشن تھا، جس کے اندر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس کلاس کے اندر جن بچوں کے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ رینک آئی تھی، ان بچوں کے ہم نے انعامات روک کر کے رکھے تھے اسی مناسبت سے کہ جب 15 اگست کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس موقع کے اوپر جو ہے ان کو انعامات پیش کی جائیں گے. تو اب جو ہے یہ انعامات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے. تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو بتلا دوں کہ جو فرسٹ کلاس تھی، پہلی کلاس تھی، اس کے اندر جو تیسرا استان جس بچے نے حاصل کیا ہے، اس بچے کا نام ہے آہل رضا محمد ذاکر بھاٹی. اس بچے نے فرسٹ کلاس کے اندر جو ہے تیسری رینک تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے. تو میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. اس کے بعد میں فرسٹ پوزیشن جس بچے نے فرسٹ کلاس میں حاصل کی ہے وہ ہے محمد امن ٹاک، محمد اقبال ٹاک. تو محمد امن ٹاک جو ہے اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. دوسری کلاس ہے، اس کے اندر تھرڈ پوزیشن نفیسہ بانو جو بچی ہیں، نفیسہ تحلیل، وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. انہوں نے دوسری کلاس کے اندر تیسری پوزیشن جو ہے حاصل کی ہے. یہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے محمد شہنواز قاضی، محمد صدام قاضی، وہ بھی بچہ شاید ایبسینٹ ہے. اس کے بعد میں جس بچے نے سیکنڈ کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے محمد عرفان راؤ، محمود راؤ. وہ بچہ جو ہے اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. انہوں نے سیکنڈ کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن جو ہے حاصل کی ہے. کلثوم بانو محمد اکرم بھاٹی، میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لائے. کلثوم بانو محمد اکرم بھاٹی.
3rd کلاس میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے بشرا بھاٹی محمد شکیل بھاٹی. میں اس بچی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لیں. اس کے بعد میں جس بچی نے 1st پوزیشن 3rd کلاس میں حاصل کی ہے وہ ہے رقیہ بھاٹی ولد محمد عبدالواحد بھاٹی. وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. اس بچے نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے محمد فرحان گوری ولد عبدالعزیز گوری. تو یہ بچہ جو ہے اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. استعان حاصل کیا ہے وہ ہے نفیسہ بانو ولد محمد اکرم بھاٹی. یہ بچی اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. اس نے 4th کلاس میں جو ہے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے. جس بچے نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے محمد اسماعیل چھیپا ولد محمد اقبال ٹاپ. اور گریڈ کے بیس کے اوپر جو ہے ان کے جو استان ہے وہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلی پوزیشن جس بچے نے 5th کلاس میں حاصل کی ہے 3rd جس بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے وہ محمد انس بھاٹی اور محمد اظہر الدین بھاٹی. اس بچے نے بورڈ کا ایگزام جو 5th کا لگا تھا اس میں گریڈ کے حساب سے اس بچے کی 3ری پوزیشن آئی ہے. گریڈ کے حساب سے وہ محمد حسین بھاٹی محمد سمیر بھاٹی ہے. وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. اس بچے کے 1st پوزیشن آئی ہے بورڈ کے اندر وہ محمد حسن بھاٹی ولد محمد فیروز بھاٹی ہے. وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے. ہم 6 کلاس کے انعامات انشاءاللہ دیں گے. اس کے لیے میں مدرسہ محمدی کے جو صدر ہیں اظہر الدین بھاٹی صاحب وہ ہے اقرا لودھی ولد محمد یوسف لودھی. اس بچی اسٹیج پر تشریف لے آئے. اس کے بعد 2nd پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے محمد ارمان چوہان ولد محمد وسیم چوہان. وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. اور اسی بچے نے جو ہے آپ کے سامنے تقریر بھی جو ہے انگلش میں پیش کی تھی انڈیپینڈنس ڈے کے تعلق سے. اس کے بعد میں جس بچی نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے 6 کلاس میں وہ ہے زینب ٹاک ولد محمد عمر الدین ٹاک. وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. ان کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جو مسجد محمدی کے خجانچی ہیں محمد اکرم صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور 7th کلاس کے بچوں کو جو ہے انعامات پیش کریں. 7th کلاس میں جس بچی نے تھا ساجیہ کوکڑا ولد محمد ایوب کوکڑا وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. اس کے بعد میں جس بچے نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے ایان مولانی ولد محمد عارف مولانی. وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. جلدی جلدی آتے جائیں. اور جس بچے نے وہ ہے محمد ارمان بھاٹی ولد محمد اظہر الدین بھاٹی. وہ اسٹیج اب اس 8 کلاس کے جو ایگزام ہوئے تھے بورڈ کے ایگزام لگے تھے اور اس میں بھی جو 1st 2nd ہے گریڈ کے حساب سے بچے ڈیوائڈ کیے گئے ہیں. تو جس بچے نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے 8 کلاس کے اندر وہ ہے ابرار خان ولد محمد ادریس خان. 1st پوزیشن جو ہے اس بچے نے حاصل کی ہے تو وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. ابرار خان ولد محمد ادریس خان. اس کے بعد میں 2nd پوزیشن جو ہے عائشہ راؤ ولد محمد آصف راؤ اس بچی نے حاصل کی ہے تو وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئے. جس بچے کی 3rd پوزیشن آئی ہے وہ ہے ابو بکر قریشی ولد محمد اعظم قریشی.
وہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. اب اس کے بعد میں 9th کلاس، اور یہ لاسٹ کلاس کی جو ہے کیونکہ 10th کلاس تھی نہیں، تو 9th کلاس کے جو پوزیشن ہے اس میں فرسٹ پوزیشن جس کی آئی ہے وہ ہے فاطمہ بھاٹی ود محمد بلال بھاٹی. وہ بچی اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. اور جس بچے کے سیکنڈ پوزیشن آئی عرفان بھاٹی ولد محمد ناصر بھاٹی، ان کے سیکنڈ پوزیشن آئی ہے 9th کلاس میں. ارمان خان ولد عبد الرحمان خان، یہ بچہ جشن گڑھ سے آتا تھا لیکن ابسینٹ ہے. تو 3 بچے جو ابسینٹ ہیں جن کے انعامات بعد میں دے دی جائیں گے. تو یہ مختصر طور کے اوپر پروگرام تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. بچوں کے انعامات تھے وہ آپ کے سامنے دیے گئے. اب میں جو ہمارے مسجد کے صدر صاحب ہیں محمدی کے ماسٹر ابو الحسن صاحب سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 منٹ جو ہے اس پروگرام کے تعلق سے اور اسکول کے تعلق سے جو ہے چند باتیں کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان کرام، حاضرین مجلس، پیارے بچوں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب پڑھائی میں بچے آگے بڑھتے ہیں، ان کو انعام دیتے ہیں. تو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ دوڑ میں پڑھائی میں آگے وہی بڑھتے ہیں جو ہر شوق سے اپنا منہ موڑے رکھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں رات کو 1-2 بجے 3 بجے لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو زندگی کا پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. اپنی لت ایسی پڑ گئی کہ وہ رات کو نیند بھی نہیں لیتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ بھی خیال رکھیں بچہ کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کب کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کب پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. تو پڑھائی کے لیے میں یہی کہتا ہوں فکر کرو. دین اور دنیا، دین علم سے بڑھے گا، دنیا بھی علم سے بڑھے گی، تب آگے ہم آگے بڑھیں گے. نہیں تو ہماری زندگی بیکار ہو جائے گی، ایسے ہی گزر جائے گی. زندگی تو سب کی گزرتی ہے، بنانی ہے زندگی. جانور ہوتا ہے اس کی بھی زندگی گزرتی ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور اچھی زندگی گزارنی ہے، بنانی ہے اپنی زندگی کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنائیں. تو میں ماں باپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، پڑھائی کا، اور دوسری لت نہ پڑے ان کو، اس بات کا خیال رکھیں گے. ساتھ میں اساتذہ کرام جو اسٹاف ہے ان کو میں دھنیہ مبارکباد تھینکس دیتا ہوں، جو محنت کرتے ہیں بچوں کو یہاں کھڑے کرنے کا حوصلہ افزائی کراتے ہیں. اور ساتھ میں مدرسے کے لیے انتظامیہ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ مدرسے کا خاص خیال رکھیں، پڑھائی کے لیے اور کے لیے کوئی بھی کمی ہو جتنا بھی ہو سکے وہ سب کو ملے. پڑھائی کا ماحول انتظامیہ کمیٹی کا یہ کام ہے. اچھا اسٹاف، اچھے بچے تیار ہوں، مدرسے کا نام روشن ہو تو ہمارے دیش کا نام روشن ہوگا. ایک مدرسے اچھا بچہ نکلتا ہے تو ہمارا ملک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے بھائی. تو زیادہ نہیں کہتے ہوئے میں اتنا ہی کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ماسٹر ابو الحسن صاحب جو آپ کے سامنے تعلیم کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے باتیں رکھ رہے تھے. اب اس کے بعد ہم اس مجلس کا جو ہے اختتام کریں گے کیونکہ ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. ایک اعلان میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مدرسے کے سیکریٹری صاحب ہیں محمد رفیق صاحب بھاٹی، ان کی طرف سے بچوں کو یہ 5000 روپے جو ہے تحفہ دیا گیا ہے. جو بچے پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے تو ان سب بچوں کو انشاءاللہ انعامات ان کی طرف سے دیے جائیں گے. 5000 روپے کا گفٹ انہوں نے دیا ہے. اس کے بعد میں ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے دین، تمام چیزوں کے اندر جو ہے ترقی دے، ان کو کامیابی عطا کرے. اور جیسا کہ ماسٹر صاحب نے بھی دعا کروائی ہے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اللہ رب العالمین ان کو جو ہے توفیق دے محنت اور مشقت کرنے کی، تاکہ مدرسے سے جو ہے اچھے تعلیم حاصل کر کے نکلے، تاکہ آگے وہ ملک اور ملت کے جو ہے ترقی میں حصہ لے سکیں. اسی کے ساتھ ہی میں مجلس کا اختتام کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
mm-hmm.